بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد حیاکم اللہ جمیعا ایھا الاحبہ فی ھذا اللقاء المبارک۔ آج 5ویں پارے کی تلاوت کی گئی سورہ نساء۔ ابتدا اللہ رب العالمین نے کی ہے ذکر کرتے ہوئے ان عورتوں کے تعلق سے کہ جن سے نکاح کرنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کل کے درس میں ایک بات کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ وہ عورتیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے وہ 2 قسم کی ہیں۔ کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ جن سے نکاح کرنا ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے، اور ان میں سے 7 عورتوں کا خصوصاً اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا قرآن کے اندر کہ ان عورتوں سے ہمیشہ ہمیش نکاح حرام ہے، ان سے آپ کبھی بھی کسی بھی حالت میں نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، یہ 7 عورتیں ایسی ہیں کہ جن سے ہمیشہ ہمیش نکاح حرام قرار دیا گیا، آپ ان سے کسی بھی حالت میں شادی نہیں کر سکتے۔ دوسری قسم کی وہ عورتیں ہیں کہ جن سے نکاح کرنا وقتی طور پر حرام ہے، ایک وقت میں حرام ہے۔ مثال کے طور پہ ایک ہی وقت میں 2 بہنوں کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے، ایک ہی وقت میں 2 سگی بہنوں کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے۔ لیکن ہاں، اگر آپ کے نکاح میں جو بہن ہے، مثال کے طور پہ اس کا نام خدیجہ ہے، خدیجہ کی چھوٹی بہن عائشہ ہے، خدیجہ کا انتقال ہو گیا، اب انتقال کے بعد جو اس کی بہن عائشہ ہے اب اس سے شادی کر سکتے ہیں، لیکن ایک ہی وقت میں خدیجہ اور عائشہ کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ اس طرف اشارہ کیا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا، اور اسی طرح تم پر حرام کر دی گئی ہیں وہ عورتیں جو شادی شدہ ہیں، یعنی ایسی عورتیں جو کسی کے نکاح میں ہوں، ان سے شادی نہیں کر سکتے۔ ہمارے یہاں خاص طور پہ ایک مسئلہ پیش آتا ہے کہ کوئی آدمی ہوتا ہے اور اس کی کسی سے شادی ہو جاتی ہے، اور اتفاق سے وہ آدمی سفر پر چلا جاتا ہے، 2-3 سال تک غائب رہتا ہے، اس کا پتہ نہیں لگتا ہے۔ اب ایسی عورت کیا کرے؟ کیا گھر میں بیٹھی رہے یا شادی کرے؟ اب کیا کرنا ہے؟ ایسے مسئلے میں اہل علم نے جو ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس عورت کو اور اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ اس مرد کو تلاشیں، اور آج کل تو تلاشنے کے جو وسائل ہیں، ذرائع ہیں، بہت زیادہ ہیں، لہذا موبائل کے ذریعہ سے یا یہ کہ پولیس اسٹیشن میں جا کر کے یا جو دیگر وسائل ذرائع ہیں ان کے ذریعہ سے آپ تلاشیے، اور تلاشنے کے بعد اگر شوہر مل جاتا ہے، بعض اہل علم نے 7 سال کی مدت یعنی برقرار رکھی ہے کہ 7 سال کے اندر اگر ایسا آدمی مل جاتا ہے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر قاضی جو جج ہوگا اس کے لیے جائز ہوگا کہ وہ نکاح کو فسخ کرے، یعنی نکاح کو جو ان کے درمیان تھا اس کو ختم کرے گا۔ اب اس عورت کے لیے جائز ہوگا کہ دوسرے مرد سے شادی کر سکتی ہے، لیکن اہل علم نے 7 سال تک کہا ہے کہ وہ انتظار کرے۔ بعض اہل علم نے کچھ کم مدت بیان کی ہے۔ یہاں پر ایک اہم بات کی طرف اشارہ کرتا چلوں، ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی وہ چیز عام ہے، خاص طور پہ جو بڑے بڑے سیٹھ لوگ ہیں، مالدار قسم کے لوگ ہیں۔ کون سا والا معاملہ؟ لائف پارٹنر کو چینج کرنے والا، نعوذ باللہ، انتہائی گھنونا۔ یورپ ممالک کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ میں اپنی بیوی تمہیں دیتا ہوں 1 رات کے لیے، تم اپنی بیوی مجھے دو 1 رات کے لیے۔ حرام ہے، شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ لائف پارٹنر، شریک حیات کو چینج کرنا 1 رات کے لیے، نعوذ باللہ، یہ بہت بڑا جرم ہے، گھنونا جرم ہے۔ یہ یہودیوں کا فعل ہے، یہودی ایسا کیا کرتے تھے، اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے ایمان والو، تم اپنے مال کو اپنے درمیان باطل طریقے سے یعنی حرام طریقے سے نہ کھایا کرو۔ حرام طریقے کی کئی صورتیں ہیں، سودی لین دین کے ذریعہ سے، سودی کاروبار کے ذریعہ سے منع کیا گیا، اسی طرح جوا بازی کے ذریعہ سے جو آدمی جوئے میں جیتتا ہے اس سے منع کیا گیا،
اسی طرح چوری ڈکیتی کر کے جو لوگ مال ہڑپتے ہیں ان سے منع کیا گیا، اسی طرح ایک دوسرے پر ضرب کر کے مار کر کے اس کا مال غصب کر کے جو ہتھیار لیتے ہیں اس سے منع کیا گیا، اسی طرح اس طرح سے مال کھانا کہ کسی آدمی کو دھوکہ دے کر کے آپ مال کھائیں، اس چیز سے بھی اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ کس طریقے سے مال آپ کو کھانا ہے؟ تجارت کریں، آپ بزنس کریں، اور بزنس بھی کیسا ہونا چاہیے؟ دونوں طرف سے، یہ معاملات کی بحث سے تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بزنس تجارت جو آپ کریں گے تو بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں راضی ہونا چاہیے۔ بزنس جو تجارت کر رہے ہیں، معاملات لین دین کا جو معاملہ ہے ان میں بیچنے والا بھی راضی ہو اور خریدنے والا بھی راضی ہو، تب تو وہ بزنس صحیح ہے۔ لیکن اگر بیچنے والا راضی نہیں ہے اور آپ نے اس کا مال لیا، پیسے پھینک کر کے چلے گئے، تو ایسی بائع جائز نہیں ہے، ایسا خریدنا جائز نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بہت اہم بحث ذکر کی ہے اس سورہ نساء۔ دیکھیے عورتوں کی فضیلت ہے اس میں۔ النساء، مردوں کے نام سے کوئی سورت ہے؟ مردوں کے نام سے سورۃ الرجال کوئی ہے؟ نہیں ہے، لیکن عورتوں کے نام سے اللہ نے پوری سورت نازل کی، سورہ نساء۔ نساء کے معنی ہوتے ہیں عربی میں عورتیں، تو عورتوں کو خاص طور پر اس سورت میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، تمام شادی شدہ مرد اور تمام شادی شدہ عورتوں کے لیے بہت ہی اہم بحث ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ مرد جو ہیں یہ عورتوں پر حاکم ہیں، عورتوں کے نگراں ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت عطا کی ہے، اور اس وجہ سے بھی کیونکہ مرد اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں عورتوں پر، یعنی مہر دے کر کے مہر دیتے ہیں، اسی طرح جو ان کا نان و نفقہ ہوتا ہے، جو خرچہ ہوتا ہے، وہ اس کو دیتے ہیں۔ لیکن نیک عورتیں کون ہیں صاحب؟ قرآن کیا کہتا ہے وہ دیکھیے۔ فرمایا نیک عورتیں وہ ہیں، فرمانبردار عورتیں وہ ہیں جو اپنے شوہر کی موجودگی اور غیر موجودگی میں، شوہر گھر پہ موجود ہے تو اس کی فرمانبرداری کرتی ہیں، شوہر گھر پہ موجود نہیں ہے، شوہر کمانے کے لیے گیا ہے کسی ودیش میں یا کہیں جاب پر گیا ہے کام کرنے کے لیے اور رات کو واپس ہوتا ہے، تو جس وقت شوہر گھر کے اندر موجود نہیں ہے اس میں عورتوں پر واجب ہے، فرض ہے کہ وہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کریں اور اپنے بچوں کی حفاظت کریں۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ لیکن وہ عورتیں کہ جن کی نافرمانی سے تم ڈرتے ہو، مثال کے طور پہ میاں بیوی ہیں، گھر کے اندر میٹر ہے، نباہ نہیں ہو پا رہا ہے، عورت نافرمان ہے، مرد کو کیا کرنا ہے؟ اللہ نے 3 مرحلے بتائے ہیں۔ نمبر 1، پہلا مرحلہ فعظوہن، ان کو نصیحت کرو، یعنی بیماری ہے، یہ جھگڑا ہو رہا ہے گھر میں، بار بار اختلاف ہو رہا ہے، یہ بیماری ہے، داء ہے، اس بیماری کا علاج اللہ نے کیا قرار دیا؟ الکلمہ الطیبہ، اچھی بات کر کے، نصیحت کر کے اپنی بیوی کو سمجھاؤ، اگر وہ مان جاتی ہے تو ٹھیک، پہلا اسٹیپ۔ دوسرا مرحلہ، اگر نہیں مانتی ہے نصیحت سے تو کیا کرنا ہے؟ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کو ان کے بستروں کو الگ کر دو، ان کے بستروں کو الگ کر دو، خاموش رہو، سکوت اختیار کرو، اپنی زبان بند کر لو، بول چال چھوڑ دو ان سے۔ پھر بھی نہیں مانے، انتہائی نافرمان عورت ہے۔ تیسرا اسٹیپ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، تو تم ان کو مارو۔ کیسی مارنا ہے؟ ڈنڈے سے مارنا ہے؟ چاقو لے کے مارنا ہے؟ نہیں، کس طرح مارنا ہے؟ ادب سکھانے کی وجہ سے ہلکی مارنا ہے۔ عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے، ضربن بالسواک، مسواک لے کر کے مارنا ہے، یعنی ہلکی مارنا ہے، انتقام لینے کے لیے نہیں مارنا ہے عورت کو۔ جو لوگ انتقاماً مارتے ہیں، انتقام لینے کے لیے مارتے ہیں، وہ جرم کرتے ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جو لوگ عورت کی توہین کرتے ہوئے اس کو رسوا کرنے کے لیے مارتے ہیں، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ یاد رکھیں، سارے فقہا کا اتفاق ہے اس بات پر کہ انتقام لینے کے لیے کسی بھی انسان کو مارنا جائز نہیں۔ چاہے جائے کہ آپ کی اپنی بیوی ہو، رات میں آپ بستر گرم کرتے ہو اور دن میں اس کو مارتے ہو، نعوذ باللہ،
یہ بہت بڑا جرم ہے، اللہ نے اس کو جرم قرار دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ عورتیں تمہاری بات مان لیں تب ان پر تم کوئی دوسرا راستہ نہ تلاشو کہ کسی طرح کوئی طریقہ نکالو اس کو مارنے کا۔ نہیں، مارنا کب ہے اور کون سا مارنا؟ ہلکی مار مارنا ہے، ایسی مار نہیں مارنا ہے کہ اس کے جسم پر نشان پڑ جائیں، ایسی اور نہ ہی چہرے پر مارنا ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے عورت کا کیا حق ہے مرد پر، بہت اہم چیز ہے، سب لوگوں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد پر عورت کا یہ حق ہے کہ اذا طعمت فاطعمتها، جب تو کھائے تو اپنی بیوی کو کھلائے، جو تو کھا رہا ہے وہ بیوی کو کھلائے، اور جو تو پہن رہا ہے وہ بیوی کو پہنائے۔ یہ اہم چیز ہے، یہ نہیں کہ اپنا تو ماشاءاللہ 5,000 کا سوٹ لے کر کے آ گیا اور بیوی کو بیچارہ جو ہے ٹھیلے والے کپڑے 200 روپے 100 روپے کے کپڑے دے دیا۔ ایسا نہیں کرنا ہے، یہ درست نہیں۔ جس طرح آپ بن رہے ہیں، جو آپ کی زندگی ہے، جو آپ کی لائف سٹائل ہے، طرز زندگی ہے، اس کے اعتبار سے آپ کی جو انکم ہے، آپ کی جو آمدنی ہے، اس کے اعتبار سے آپ اپنی بیوی کو کھلائیں پلائیں۔ اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کی انکم کے مطابق ان سے خرچہ لیں۔ یہ نہیں کہ بیچارہ شوہر جو ہے دن کا 500 روپے کماتا ہے اور بیوی کو 1000 روپے چاہیے، 700 روپے چاہیے، 800 روپے چاہیے۔ تو دونوں طرف سے جب معاملہ اچھا رہے گا تب اچھے سے نبھے گا۔ اور یاد رہے اللہ نے دونوں کو نصیحت کی ہے، مرد کو بھی عورتوں کو بھی، اس معاملے میں دونوں کو۔ جب ظاہر سی بات ہے جب دونوں گھر کے بارے میں سمجھیں گے تو انشاءاللہ گھر اچھا رہے گا، بہتر رہے گا۔